السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سندھ سے متعلق چند تاریخی پہلوؤں پر ہم غور کریں گے۔ 1300 سال پہلے جب محمد بن قاسم سندھ پر آیا تھا تو سندھ ایک بہت بڑا علاقہ تھا، لمبا بھی تھا، چوڑا بھی تھا۔ اسلام سے پہلے یہاں راجہ داہر کی حکومت تھی، جو اس ملک کو سندھ ہی کہتا تھا کیونکہ اسی نام سے یہ مشہور تھا۔ لیکن اس کی ایک تاریخ ہے۔ راجہ داہر کا خاندان ہمیشہ سے سندھ پر حکمرانی نہیں کرتا تھا۔ راجہ داہر اور اس کے خاندان کی سندھ پر حکمرانی کے چند سال کے بعد ہی سندھ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ تو وہ کیا تفصیلات تھیں اس کو بھی دیکھیں گے۔ آئیے ذرا بات کرتے ہیں سندھ سے متعلق پہلے کہ وہ سمت مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحر عرب تک اور گجرات تک، مشرق میں راجپوتانے تک اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک پھیلا ہوا تھا۔ اور عرب مورخین سے اگر پوچھا جائے تو وہ اس تمام علاقے کو سندھ کہتے ہیں۔ پھر یہ ملک اتنا قدیم ہے کہ اس کے متعلق یہ بھی نہیں بیان کیا جا سکتا کہ کب سے ہے اور اس کے نام میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ صرف تاریخ سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب آریہ اس ملک میں آئے تو انہوں نے اس کا نام سندھو رکھا، کیونکہ وہ اپنی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے۔ ابتدا میں وہ اس ملک کو سندھو ہی کہتے رہے، مگر آہستہ آہستہ وہ اسے سندھ کہنے لگے۔ یہ نام اس قدر مقبول ہوا کہ ہزاروں سال گزر جانے پر بھی اس کا نام سندھ ہی رہا۔ کہتے ہیں کہ شروع میں آریوں نے سندھ کے ادھر جتنے ملک فتح کیے انہوں نے سب کا نام سندھ ہی رکھا، یہاں تک کہ پنجاب کی سرحد سے آگے بڑھ گئے، مگر نام میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ جب گنگا تک پہنچ کر رک گئے تو اس کا نام آریہ ورت رکھا، مگر ہندوستان سے باہر اس نام کو شہرت نہ حاصل ہوئی۔ ایرانیوں نے اپنے لہجے میں سندھ کو ہند کر ڈالا اور یونانیوں نے ہے کو اس کے قریب المخرج حرف حمزہ سے بدل کر اند کر دیا۔ رومن میں یہ لفظ اند سے اندیا ہو گیا اور انگریزی زبان میں چونکہ دال نہیں اس لیے وہ انڈیا ہو گیا۔ اسلام سے پہلے سندھ میں جو راجہ حکومت کرتے تھے وہ رائے کہلاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہاں رائے حکومت تھی اور حکومت 137 سال تک رہی۔ اس حکومت کے 5 راجہ گزرے جو عقیدتاً بدھ مت تھے، لیکن راجہ داہر کا مذہب بدھ مت نہیں تھا۔ اس پر بھی غور کریں گے کہ راجہ داہر تک جو ہندو تھا یہ حکومت کیسے آئی۔ لیکن جن رائے حکمرانوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں رائے ڈیوانچ، رائے سہرس، رائے ساسی، رائے سہرس ثانی اور رائے ساسی ثانی، یعنی یہ 2 ناموں کے لوگ گزرے، رائے سہرس، اس کے بعد رائے ساسی اور اس کے بعد رائے سہرس ثانی یعنی نمبر 2 اور رائے ساسی ثانی یہ نمبر 2 ساسی۔ تو تاریخ سندھ میں جو اعجاز الحق قدوسی نے لکھا ہے اس کے اندر یہ تفصیلات آتی ہیں، علاوہ ازیں اور بھی کتابوں میں اس کی تفصیلات آتی ہیں، لیکن اب ہم اس کے اندر کچھ اور پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے پنے الٹ کے دیکھیں تو اسلام جب سندھ میں داخل ہوا اور حکومت قائم کی تو کہیں رائے حکومت کے چرچے تھے، کہیں چچ حکومت کے چرچے تھے، کیونکہ رائے سے یہ چچ حکومت کے پاس آئی تھی اور چچ سے پھر مسلمانوں کے پاس آئی تھی۔ محمد بن قاسم کیوں سندھ آیا، اس کی صرف ایک وجہ نہیں تھی، اس کی ایک سے زائد وجوہات تھیں، وہ میں کسی اور درس میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن آج ہم صرف سندھ کی تاریخ پر بات کرتے ہیں تاکہ ایک بیک گراؤنڈ آپ کے پاس آ جائے کہ راجہ داہر تک یہ بات کیسے آئی اور راجہ داہر کے زمانے میں سندھ میں کیا صورتحال تھی، اور جب محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوا تو کیا اسے اندر سے بھی کوئی مدد ملی تھی یا صرف باہر ہی کی قوت سے اندر داخل ہوا تھا، اور آخر یہاں پر آیا کیوں تھا۔ تو اگر ہم ٹائم لائن دیکھیں جو ہسٹورینز ہمیں بتاتے ہیں
کہ اب سے کوئی 5,500 سال پہلے، یعنی 3300 BC سے 2600 BC کے اس دور میں یہاں پہ اس کو ارلی ہرپن پیریڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا دور آیا 2600 سے 1900 BC تک، اسے میچور ہرپن پیریڈ کہتے ہیں، اور 1900 سے 1500 BC تک جو زمانہ ہے اسے لیٹ ہرپن پیریڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد 1500 سے 500 BC کا جو 1000 سال کا دورانیہ ہے اسے ویدک سندھو کنگڈم کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دور آتا ہے 500 سے 330 BC کا، اسے پرشین اکیمینیڈک امپائر یا ستاگیدیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد رور ڈائنسٹی کا زمانہ آتا ہے جو زیادہ نہیں چلا، 489 BC سے 450 BC تک، بہت قلیل مدت تک انہوں نے رول کیا۔ اس کے بعد ایک اور قلیل رول ہم دیکھتے ہیں میسیڈونین امپائر گدروسیا کا، جو 323 سے 312 BC تک رہا۔ پھر اس کے بعد زمانہ مورین امپائر کا آتا ہے جو 200 BC تک یہاں پر قائم رہا۔ اس کے بعد گریکو بیکٹیرین کنگڈم، اس کے بعد انڈو گریک کنگڈم، یہ تمام معاملات جو ہے یہ BCs میں چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انڈو سکائتھین کنگڈم جو 110 BC سے 95 AD تک یا CE تک رہی ہے۔ اس کے بعد انڈو پارتھین کنگڈم، ان کا زمانہ آیا، یہ 25 CE سے 80 CE تک رہے ہیں۔ اس کے بعد خوشان امپائر کا زمانہ آیا، انہوں نے کوئی 300 سال کے لگ بھگ سندھ کے علاقے پر حکومت کی۔ ان کے بعد مکوران یعنی ساسانین امپائر کا زمانہ آیا، اور یہ 655 تک، 250 سے لے کے 655 CE تک یہاں کے مختلف علاقوں پہ حکومت کرتے رہے۔ اور ان کے جاتے ہی پھر رائے ڈائنسٹی کا زمانہ آیا۔ تو جس زمانے میں مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں اسلام کے چرچا ہو رہا تھا، عرب کے علاقوں میں اسلام پھیل رہا تھا، اس زمانے میں تو رائے ڈائنسٹی کی حکومت سندھ پر تھی۔ انہوں نے کوئی قریباً 250 سال کے قریب سندھ پر حکومت کی ہے، اور 640 سے 644 کے درمیانی عرصے میں ان کی حکومت یہاں پر چچ ڈائنسٹی سے بدل گئی۔ رائے ڈائنسٹی کے فالوورز بدھسٹ تھے اور چچ ڈائنسٹی کے فالوورز ہندو تھے، تو اس لیے اسے براہمن ڈائنسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بنو امیہ کی خلافت کا حصہ بنی کہ اس کے مختلف علاقے جو ہے وہ بنو امیہ کے زمانے میں فتح ہو گئے تھے۔ دیبل کے باہر کچھ ایسے علاقے تھے جس میں بنو امیہ کی حکومت تھی، مکران وغیرہ کے علاقوں میں، لیکن یہ سندھ کی جو باضابطہ حکومت بچ گئی تھی اس کو فلی ٹیک اوور محمد بن قاسم کے زمانے میں ہوا۔ اور اس کے بعد پھر یہ حباری ڈائنسٹی بنی، پھر سومرو ڈائنسٹی بنی، پھر سما ڈائنسٹی، پھر آرگون ڈائنسٹی، پھر ترخان ڈائنسٹی، پھر ٹھٹا صوبہ، یہ مغل کے زمانے میں یہ ٹھٹا کا صوبہ جو بنا تو مغل امپائر کے حصے میں رہی، پھر کالاہور ڈائنسٹی میں گئی، پھر اس کے بعد تالپور ڈائنسٹی، پھر برٹش راج میں سندھ کے نام سے رہی، کوئی قریباً 100 سال کے قریب برٹش راج میں سندھ کے نام سے رہی، اور اس کے بعد اب پاکستان میں کا صوبہ ہے سندھ۔ لیکن یہ جو سندھ پاکستان میں ہے یہ وہ سندھ کنگڈم نہیں ہے، وہ سندھ کنگڈم تو میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو رائے ڈائنسٹی جو ہے وہ بیسکلی بدھ مت کے ماننے والے لوگ تھے۔ اس میں پھر 5 حکمران گزرے جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا، رائے دیوا، رائے سہارس، رائے سہاسی، رائے سہرس ثانی۔ اور رائے سہرس ثانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کنگ آف نمروز کے ہاتھوں مارا گیا جب اس سے یدھ ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی۔ اور اس کے بعد رائے سہاسی ثانی یہ کسی بیماری میں مرا، لیکن اس کے بارے میں ہمیں فل انفارمیشن نہیں ہے، مکمل معلومات یا مکمل جانکاری نہیں ہے کہ کن حالات کے تحت اس کی موت ہوئی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر یہ کنگ آف نمروز کون ہے؟ دراصل ایک عرصے تک راجہ جو ہے وہ اطمینان سے حکومت کرتا رہا اور ملک میں ہر طرف امن و امان رہا۔ پھر ایرانی حاکم نمروز نے حملہ کیا۔ راجہ نے اس کو پہلے تو معمولی سی بات سمجھا، لیکن جب وہ مکران تک پہنچ گیا تو راجہ بھی ایک فوج لے کر نکلا۔ جنگ صبح سے دوپہر تک ہوتی رہی۔
یکایک دوپہر کے وقت ایک تیر نے راجا کا خاتمہ کر دیا اور سندھی فوج شکست کھا کر بھاگ نکلی۔ حملہ آور فوج نے ان کا تعاقب کر کے سخت نقصان پہنچایا۔ سندھی بے شمار قتل کیے گئے اور شاہ نمروز کامیابی کے ساتھ واپس آ گیا۔ جب ادھر پایہ تخت میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ آخرکار اراکین دولت نے اس کے لڑکے کو، جو ولی عہد بھی تھا، اسے گدی پر بٹھا دیا اور 1 سال تک عام انتظاموں میں وہ مشغول رہا۔ پھر ملک کا اس نے دورہ کیا اور ہر طرف ملک میں امن و امان کو قائم کیا۔ اس کے بعد وہ راجدھانی میں واپس آیا اور پھر روزمرہ کے جو بادشاہوں کے کام ہوتے ہیں ان میں مشغول ہو گیا۔ اچھا، یہ انفلوئنس آف رائے جو ہے نا، یہ کشمیر تک پہنچ چکا تھا اور کشمیر میں بھی ان کا کافی انفلوئنس تھا۔ اسی طرح مکران اور دیبل ساؤتھ میں، یہاں انفلوئنس تھا۔ پھر خاندہار اور اسی طرح فردان اور اسی طرح اور مختلف پہاڑی علاقوں میں بھی ویسٹ میں ان کا انفلوئنس کافی تھا۔ ان کا مین ریلیجن بدھزم تھا۔ یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو رہتے تھے وہ بدھ مت کے ماننے والے تھے۔ مکران کا علاقہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا اور ان کی حکومت سکڑ کر سندھ کے علاقوں میں آ گئی تھی۔ اس ضمن میں جو چچ نامہ ہے اس کے اندر کافی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں، جس سے ہم استفادہ حاصل کریں گے آج کے اس درس میں، کہ کیسے رائے سے چچ کے اندر یہ حکومت ٹرانسفر ہوئی۔ حالانکہ چچ جو ہے وہ یہاں کے رہنے والے بھی نہیں تھے اور برہمن بھی تھے۔ تو جو رائے سہارس ثانی تھا، اس کا ایک وزیر تھا جو بڑا دانش مند تھا اور تمام امور سلطنت وہی انجام دیتا تھا۔ اہم امور پر دستخط لینے کے لیے راجا سے ملاقات کر لیا کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی حال رہا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس نے بتایا کہ مشہور پنڈت سلاج یعنی سلائج کا لڑکا ہوں اور میرا نام چچ ہے۔ میرا باپ الور کا شہری اور مندر کا پجاری ہے۔ تو بادشاہ کے وزیر، جس کا نام رام تھا، اس نے سرکاری کاغذات جو اس کے پاس کچھ آئے تھے اسے اس کے سامنے رکھ کر اس کا امتحان لیا۔ اس کے حسن لیاقت، شیریں زبانی اور اخلاق کو پسند کیا، بہت متاثر ہوا اور فوراً اس کو دیوانی کے عہدے پر مقرر کر لیا۔ ایک دن راجہ دربار میں تھا کہ کچھ کاغذات آئے۔ وزیر کو طلب کیا، وہ موجود نہ تھا۔ تو چچ نے کہا کہ میں اس کا نائب ہوں اور جو آپ کا حکم ہو وہ بجا لاؤں۔ کاغذات اس کو دیے گئے۔ اس نے بہت بہترین جواب لکھا۔ راجہ کو بہت پسند آیا۔ راجہ نے وزیر سے اس کی لیاقت کا تذکرہ کیا۔ وزیر نے بھی بہت اس کی لیاقت کو سراہا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ وزیر کا نائب ہو گیا۔ آخر جب وزیر مر گیا تو اس کی جگہ یہ چچ وزیر کا مقرر ہو گیا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ کاغذات آئے اور راجہ کی دستخط کی بہت ضرورت تھی، تو اس لیے وزیر چچ جو ہے وہ محل سرا میں چلا گیا کہ وہاں جا کے راجہ کی دستخط لے لوں۔ راجہ نے اس کو اندر ہی بلا لیا اور رانی نے یہ کہہ کر کہ یہ تو پنڈت ہے، بغیر پردہ کیے بیٹھی رہی۔ چچ اندر داخل ہو گیا۔ اس نے نہایت ادب اور شائستگی سے گفتگو۔ اس گفتگو کا اثر نہ صرف راجہ پہ بلکہ اس کی رانی پر بھی ہوا۔ راجہ نے تو فوراً قلت سے سرفراز کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے بلا روک ٹوک وہ محل سرا میں آتا رہا۔ اس کا آخر نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دنوں کے بعد رانی اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس سے گہرے تعلقات پیدا ہو گئے۔ لیکن جب خفیہ طور پر اس سے ناجائز تعلقات کی خواہش کی گئی تو اس نے صاف طور پر کہلا دیا کہ میں برہمن ہوں اور ایسی نمک حرامی کرنے کے لیے میں کسی طرح تیار نہیں۔ اس انکار نے رانی کو بہت دکھ پہنچایا، لیکن رانی خاموش ہو گئی۔ بعض مورخین کہتے ہیں اس کی خبر راجہ کو بھی پہنچی، پر راجہ نے اس پر دھیان نہ دیا، بلکہ رفتہ رفتہ بہت سارے کام چچ کے سپرد کر دیے۔ کچھ دنوں کے بعد راجہ بیمار ہو گیا اور بیماری اس قدر خطرناک صورتحال اختیار کر گئی کہ معالجوں نے، ڈاکٹرز نے ہاتھ اٹھا لیے اور ہر طرف آخری وقت ہی نظر آنے لگا۔ اس وقت رانی نے چچ کو بلا کر کہا کہ دیکھو، راجہ کا آخری وقت ہے، اس کو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تم اگر امید دلاؤ کہ میری آرزو پوری کرو گے تو میں تمہارے لیے تخت کو خالی کر دیتی ہوں۔ اب چچ نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ رانی نے احکامات جاری کیے کہ راجہ
دربار کرنا چاہتا ہے۔ تمام اراکین دولت حاضر دربار ہو۔ جب سب حاضر ہو گئے تو رانی نے سب سے کہا کہ دیکھو مہاراج کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے اب آ نہیں سکتے، مگر ان کا حکم ہے کہ میں نے اپنا قائم مقام چچ کو بنایا ہے، سب اس کی فرما برداری کریں، اور نشانی کے طور پر اپنی انگوٹھی چچ کو دی ہے، جس کو رانی نے پہلے ہی راجا کے ہاتھوں سے نکال لیا تھا۔ تمام درباریوں نے بلا عذر اس بات کو تسلیم کر دیا، اور پھر چند دنوں کے بعد جب راجا اصل میں مر گیا تو رانی نے اس خبر کو چھپا کے رکھا اور خاندان شاہی کے ہر دعوے دار کو الگ الگ بلا کر ان کے لیے جو اس نے لوہے کی بیڑیاں تیار کر رکھی تھیں انہیں پہنا کر انہیں نظر بند کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ تمام دعوے داروں کو راستے سے صاف کر دیا۔ باقی وہ رشتہ دار جو کمزور تھے اور دعوے دار بھی نہیں تھے، ان کو بلا کر کہہ دیا کہ ان لوگوں کا مال و اسباب گھر بار سب لوٹ لو اور ان کو قتل کر ڈالو۔ چنانچہ بچا کوئی بھی نہیں۔ ادھر راجا کی لاش بھی جلائی گئی اور چچ راج گدی پر بیٹھ بھی گیا، اور ہر طرف اس کی بادشاہت کی دھوم بھی ہو گئی۔ اس کے بعد چچ نے راجا کی بیوی رانی سونی کو اپنے عقد میں لے لیا، اس سے شادی کر لی، اور اس کے بعد خزانے سے پیسے نکال کر سب کو انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ سب خوش ہو گئے، فوج وفادار ہو گئی۔ اس بات کی شہرت ہوتے ہوتے جے پور کے راجا کو بھی ملی، جو راجا سندھ کا رشتہ دار تھا۔ ایک بڑا لشکر لے کر وہ وہاں سے نکلا اور راجا چچ کو پیغام دیا کہ تم برہمن ہو، تم کو حکومت سے کیا واسطہ، بہتر ہے کہ گوشہ نشین ہو کر کسی علمی کام میں مشغول ہو جاؤ۔ راجا چچ نے یہ خط پڑھ کر رانی سے مشورہ کیا، اور رانی نے غیرت دلا کر اسے کہا کہ بہتر ہے کہ میرے زنانے کپڑے تم پہن لو۔ ایک مردانگی کو اس کی جو جوش آیا تو کہنے لگا کہ میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جے پور کا راجا آگے بڑھا اور یہاں سے یہ بھی اپنی فوج لے کر نکلا۔ دونوں کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں تو راجا مہرت نے، جو کہ جے پور کا راجا تھا، اس نے پیغام دیا کہ سپاہیوں کی تو مفت جانیں جائیں گی، بے فائدہ کیا ہے، بہتر تو یہ ہوگا کہ ہم دونوں تنہا مقابلہ کر لیں، جو زندہ بچے گا وہ سندھ کا بادشاہ ہوگا۔ راجا چچ نے مجبوراً شرما بے شرمی یہ شرط قبول کر لی۔ الغرض دونوں اپنی اپنی فوجوں سے نکل کر دور ایک جگہ جمع ہوئے اور چاہتے تھے کہ پیادہ جنگ آزما کہ چچ کے اشارے پر اس کا خادم گھوڑے لیے ہوئے پہنچ گیا، جس کو اس نے پہلے ہی سے کہہ رکھا تھا۔ چچ نے فوراً سوار ہو کر تلوار کا ایک ایسا بھرپور وار مارا کہ مہرت بچ نہ سکا، وہیں ختم ہو گیا، اور یوں اس کی فوج شکست کھا گئی اور چچ کا ملک بچ گیا۔ اب چچ نے اپنے بھائی چندر کو کچھ دنوں کے بعد نائب مقرر کیا۔ ایک دن راجا نے وزیر سے دریافت کیا کہ راجا شاہی کے زمانے میں سندھ کی حد کہاں تک تھی؟ اس نے بتایا کہ کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ راجا نے وہاں تک قبضہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اب خود راجا نے ایک فوج تیار کی اور چل نکلا، اور بہت سی منزلیں طے کی، بہت سے قلعے فتح کیے، کئی قلعوں کا اس نے محاصرہ کیا، کئی شہروں کو فتح کیا، مکران، ادھر آگے ناردرن ایریاز، ویسٹرن ایریاز، پنجاب، ادھر ایسٹ میں ہر طرف اپنی حکومت کو پھیلایا۔ ملتان وغیرہ کی فتوحات سے فارغ ہو کر برہمن آباد پہنچا۔ یہاں کا بادشاہ جو ہے وہ اکھم لوہانا تھا، چاہتا تھا کہ حاکم لوہانا سے، اکھم لوہانا سے کوئی بات چیت ہو جائے، لیکن معاملہ ایسا ہو نہ سکا اور بات جنگ تک آ گئی۔ مجبوراً اکھم لوہانا کو اپنے شہر میں قلعہ بند ہونا پڑا۔ اس دوران اس نے مدد کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے شروع کیے، لیکن مدد آنے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کا لڑکا سربند جو ہے وہ جانشین تھا، وہ تخت پر بیٹھا۔ آخر چچ نے ایک بار زوردار حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ لوہانا کے لڑکے سربند کو عزت کے ساتھ وہاں رہنے کی اجازت دی، اور اس کی ماں سے چچ نے شادی کر لی، اور اپنے بھتیجے کی لڑکی دھرسیا نامی اس کو اس کے یعنی کہ اس لڑکے سربند کے عقد میں دے دیا، اس سے شادی کر دی، اور 1 سال تک وہاں مقیم رہ کر اس ملک کا
انتظام سنبھالا، بہتر کیا۔ وہاں سے واپس ہوا تو سرکش قوم جاٹوں اور لوہانوں کا بندوبست کیا اور ان کے لیے بہت سخت قوانین بنائے، جس میں یہ تھا کہ مصنوعی تلوار کے سوا وہ کسی قسم کا ہتھیار اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، کوئی قیمتی کپڑا نہیں پہن سکتے، گھوڑے کی سواری بھی نہیں کر سکتے، ننگے سر اور ننگے پیر وہ رہیں گے، اور اگر کبھی گھوڑے پر سوار ہوں گے تو زین نہیں، سیڈل نہیں ہوگا گھوڑے پر، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کریں گے، جاسوسی اور رہبری کی خدمت انجام دیں گے۔ اس طرح کے معاملات اس نے ان کے ساتھ کی۔ راجہ چچ ان انتظامات کو کرنے کے بعد پھر کرمان کی طرف بڑھا، جو اس وقت ایرانیوں کے قبضے میں تھا، اور ایرانی سلطنت اراکین کی نا اتفاقیوں کی وجہ سے یہاں پر بہت ہلچل پہلے ہی مچی ہوئی تھی۔ بہرحال جب یہاں سے فارغ ہوا تو اور آگے بڑھا اور فتوحات کی، اس کے بعد واپس آیا اور 1-8 سال کے اندر ہی پھر یہ چل بسا۔ اس نے کوئی 40 سال کے قریب اس علاقے پر حکومت کی۔ چچ کے بعد اس کا بھائی چندر سندھ کا راجہ ہوا۔ یہ بدھ مت مذہب کا پیروکار تھا، اپنے بھائی کی طرح برہمن نہیں تھا، اور یہ اپنا وقت زیادہ تر عبادت میں گزارتا تھا اور برہمنوں کی صحبت میں گزارتا تھا۔ اس نے لوگوں کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ ہندو مت چھوڑ کر بدھ مذہب اختیار کریں، اور اس وقت سندھ میں بدھوں کی بہت زیادہ آبادی تھی، لیکن جو ارکان حکومت تھے وہ برہمن مذہب کے متبع تھے۔ سیوستان کا حاکم مہتا جب ہندوستان پہنچا تو قنوج کے راجہ سری ہرشار نے کو اس بات پر آمادہ کیا کہ سندھ کی حکومت چھین لی جائے، چنانچہ اس نے یہاں پر فوج کشی کرنے کی ٹھانی، اور چندر نے اس سے لڑنے کے لیے، مہرس سے لڑنے کے لیے یہاں داہر کو بھیجا۔ دوست کے بھائی چچ کا لڑکا تھا، اور داہر نے اسے شکست دی اور جنگ جیت گیا۔ جنگ جیتنے کے بعد داہر کو ارورا کا گورنر بنا دیا گیا، اور چندر کے لڑکے دیوراج کو برہمنباد کا گورنر بنا دیا گیا۔ چچ نے کئی شادیاں کی، ان میں سے ایک شادی سے اس کی بیٹی بائی رانی پیدا ہوئی، جو کہا جاتا ہے کہ ایک راجپوت عورت سے اس کی شادی ہوئی تھی، اس سے یہ پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ اس کے بیٹے بھی تھے، اس کا بڑا لڑکا تھا جے سینا اور چھوٹا لڑکا تھا داہر۔ یہ دونوں جو ہے ان کے نام آپ کافی سنیں گے اس تاریخ میں جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے بعد یہ آگے نکلا، ناردرن سندھ، پنجاب، سیوستان، بودیا، کرمان، مکران وغیرہ فتح کرتا ہوا۔ پھر اس نے آگم لوہانہ کی بیوہ سے بھی شادی کی، جس سے پھر اسے بائی رانی پیدا ہوئی۔ اچھا، جب یہ پیدا ہوئی تو جو جوتشی تھے نا، انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا کہ جو بندہ بائی رانی سے شادی کرے گا وہ سندھ کا بادشاہ بنے گا، لیکن اس چیز کو سیکرٹ رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا، راز میں رکھا گیا، تاکہ کسی بھی قسم کی فیوچر میں میوٹنی پیدا نہ ہو۔ 1 سال کے بعد چندر کی موت ہو گئی، تو اس کے بعد چچ کا جو بڑا لڑکا تھا نا جے سینا، وہ بادشاہ بن گیا۔ اب جے سینا جو ہے، اس کے زمانے میں اسے فکر لاحق ہوئی کہ کسی نہ کسی طرح اپنے ملک کو مضبوط کیا جائے، اور یہ وہی زمانہ تھا کہ بھاٹیا کے رولر نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جے سینا کی جو بہن ہے نا رانی بائی، اس سے شادی کی جائے۔ تو جے سینا نے اسی کام کے لیے راجہ داہر کو بھیجا۔ یہاں سے کہانی ایک اور موڑ لیتی ہے، جس کو پھر میں اگلے درس میں آپ سے شیئر کروں گا کہ راجہ داہر نے اپنی بہن کے ساتھ اور اس شادی کے نیوتے کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہاں تک تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ راجہ داہر کے بادشاہ بننے سے پہلے کے کیا حالات تھے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ راجہ داہر بادشاہ کیسے بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔